بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان، آپ کا اپنا ٹی وی چینل، آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ، شام کے پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 جنوری ہے، منگل کا دن اور سن 2022۔ آج کا پروگرام میں خاص طور پر آپ کے لیے ترتیب دے کے آیا ہوں، اور کہانی بڑی دلچسپ ہے آج کی۔ غور سے سنیے گا، آپ کو اچھا لگے گا، مزہ آئے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ جو ہے اس کے یہاں 5 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ بڑے چاروں بیٹے گورے چٹے لمبے قد کے جوان گبرو ہوتے ہیں، اور جو 5واں اور سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے نا، وہ کمزور جسم کا، لاغر بھی، کالا کلوٹا بھی، اور سب سے بڑھ کر چھوٹے قد کا، قد میں بہت چھوٹا تھا۔ اسی قد کی کمی اور صحت کی کمی کی وجہ سے بڑے بھائی اس کا خوب مذاق اڑایا کرتے تھے، اسے اپنی ہنسی مذاق کے لیے کھلونا سمجھ لیا کرتے تھے۔ یہاں بات ایک میرے ذہن میں آئی ہے، تھوڑی سی عرضی کرتا چلوں کہ یاروں دوستوں میں مذاق ہوتا ہے، بھائیوں بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، مگر برائے مہربانی مذاق کیا کریں۔ اس طرح سے آپس کی جو آپ کے دوستوں کے ساتھ جو بے تکلفی ہے یا جو یارانہ ہے، اس کا برملا اظہار ہوتا ہے مذاق سے، مگر ایک باریک سا نقطہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو مذاق کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانے اور کسی کو مذاق کرنے میں ایک حد ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ اس لائن کو کبھی کراس نہ کریں، ادروائز ہو سکتا ہے آپ کسی مخلص اور خوبصورت دوست سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ خیر، واپس اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ چھوٹے بھائی کو پستہ قد ہونے کی وجہ سے خوب مذاق اڑایا کرتے تھے اس کا۔ بھائی ان کی باتیں، چھوٹا جو تھا کیونکہ عمر میں چھوٹا تھا، دید لحاظ بھی تھا بڑوں کا، اور پھر ادب و آداب کا بھی خیال ہوتا تھا۔ اس نے خاموشی سے ساری باتیں سننا اور کبھی کوئی جواب اپنے بڑے بھائیوں کو نہیں دیا۔ ایک دن ہوا یہ کہ والد گرامی نے اس بیٹے چھوٹے کی طرف دیکھا حقارت کی نظر سے، اور ایک جملہ بولا۔ کہتا ہے، اوئے ہوئے، تم نے تو میرے گھر میں پیدا ہو کے میری ناک ہی کٹوا دی ہے۔ اب یہ وہ جملہ تھا، یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب چھوٹے شہزادے کا صبر و تحمل، اس کی بردباری، اس کی ذہانت، سب کچھ جواب دے چکے تھے۔ اس کو اپنی خاموشی بھی توڑنی پڑنی، وہ اس نے بولنے کا ارادہ کیا اور منہ پھاڑ کر بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، ابا حضور، آپ نے اپنے دل کی بات کر دی، بیان فرما دی، لیکن گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی کچھ گزارشات اپنے دل کی، اپنے اندر کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور اگر آپ کی طبع نازک پہ ناگوار نہ گزریں تو آپ ملاحظہ فرما لیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر میری بات سن لیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزادے نے کہا، با حضور یہ بتائیں کہ جو ڈائمنڈ ہوتا ہے یعنی ہیرا، اس کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ آپ کے خزانے میں ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں۔ ہیرے کا قد کاٹ ٹوٹل اتنا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، مگر اس کی قدر و قیمت 10 ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھی، 10 ہاتھی بیچ ڈالیں تو ایک چھوٹے سے قد والے اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، کوہ ہمالیہ سے لے کر کوہ ہندو کش تک، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد میں پہاڑ ہیں جن کی اتنی اتنی لمبی چوڑی اور آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چوٹیاں ہیں۔ قد کاٹ کے لحاظ سے وہ
ایک سے بڑھ کر ایک ہے، مگر ابا حضور دوسری سائڈ پہ کوتور بھی ایک پہاڑ ہے، ایک چھوٹا سا، ایک ننا منا سا، ایک چھوٹے قد کا، ایک بدصورت سا، جہاں پہ کوئی ہریالی بھی نہ ہو، جہاں پہ کوئی بے آب و گیا علاقہ ہو، وہاں پہ وہ موجود ہے، مگر شان و عظمت اور منزلت کے قدر کے لحاظ سے اللہ پاک نے اس کے درجات اتنے بلند کر دیے کہ وہ تمام بڑے بڑے پہاڑوں پر فضیلت اور افضلیت حاصل کر گیا۔ ابا حضور یہ بتائیں کہ بکری کا قد کتنا ہوتا ہے؟ بکری اور گھوڑے کا قد کے لحاظ سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن بکری کا دودھ بھی پاک اور حلال، بکری کا جسم بھی پاک اور اس کا گوشت بھی حلال اور پاک، جبکہ دوسری سائڈ پہ اتنا بڑا اور پلا ہوا بیل کی طرح پھٹا ہوا گھوڑا، اس کو اپنے پاس کوئی بٹھانا پسند نہیں کرتا، وہ حرام کا حرام اور مردار کا مردار ہی ٹھہرا ہے ازل سے لے کے ابد تک۔ یہ اس بات پہ یہ طے کر لینا کہ جس کسی کا قد چھوٹا ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، تو وہ گیا گزرا ہے، وہ کسی جوگا نہیں ہے، یہ اندازے قیافے غلط ہیں۔ کم از کم آپ یہ کام نہ کیا کریں۔ بادشاہ سلامت کو حیرانی ہوئی کہ یہ تو کبھی بولا نہیں، اور اگر آج بولا ہے تو چھپر پھاڑ کے بولا ہے۔ یہ تو بیچارہ خاموش تباہ اور جگنو سی مجنو کی سی طبیعت کا آدمی تھا، اسے کیا ہوا؟ لیکن میں یہاں پھر ایک عرض کرتا چلوں کہ اس وقت تک کسی بھی بندے کی خوبیاں اور خامیاں کھل کر سامنے نہیں آتی جب تک وہ زبان نہیں کھولتا۔ یہ زبان کنجی ہے۔ یہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں کہیں بیٹھ کر، میں یا آپ، یا کہیں کوئی بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یا کوئی آپ مکالمہ کرتے ہیں، تو ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر خوبیاں اور خامیاں کون کون سی ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ سڑک کے اوپر سڑک کر رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں سڑک کے اوپر، یا کسی جنگل کی طرف نکل جائیں، کئی درجنوں سینکڑوں ہزاروں جھاڑیاں ہوتی ہیں، مگر ہر جھاڑی کو اندر سے خالی نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی جھاڑی کے اندر کوئی خطرناک اور خونخوار جانور بیٹھا ہوا ہو۔ اس لیے جب تک بندہ زبان نہیں کھولتا نا، تب تک اس کی خوبیاں بھی چھپی رہتی ہیں اور اس کی خامیاں بھی نظر نہیں آتی۔ اب اس کی جو ایبلٹیز تھیں وہ ابا حضور پہ آشکار ہونے لگیں۔ ابا حضور نے کچھ اس کی طرف نظر کرم کے لیے مائل ہونا شروع ہوئے۔ اتفاق سے کچھ ہی دنوں کے بعد ہوا کیا کہ ساتھ والے ملک نے بھاری جنگی ہتھیاروں کے ساتھ، تیر تلوار نیزوں سے لیس ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ سلامت کو جب خبر ملتی ہے کہ جی وہ ہمارے ملک کی حدود میں دشمن کی فوجیں داخل ہو چکی ہیں، تو اس نے اپنے محل میں سب سے پہلے اپنے 5 بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو یہ ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی، ان کی رائے مانگی، مشورہ مانگا۔ تو اس سے پہلے کہ بڑوں میں سے کوئی اٹھ کر بولتا ہے، ایک دوسرے کے منہ تک رہے تھے، سب سے چھوٹا بیٹا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ابا حضور عرض کرنے لگا، گزارش یہ ہے، گستاخی معاف۔ اب اللہ پاک نے مجھے اپنی ایبلٹیز، اپنی اہمیت، اپنی امپورٹنس، اپنی کوالٹیز دکھانے کا موقع دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے۔ ایک گزارش میری یہ ہے کہ ان بہت بڑی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے، میدان جنگ میں اترنے کے لیے مجھے اجازت مرمت فرمائی جائے۔ نمبر 2، دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی شاہی فوج ہے اس کی کمانڈ میرے ہاتھ میں دے دی جائے۔ ہر 2 صورتوں میں یہ دونوں شرطیں میری پوری کر دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری 2 شرطیں پوری کر دیں
میں آپ کا سر فخر سے بلند کر دوں گا، میدان جنگ میں یا میں شہید ہوں گا یا غازی ہوں گا، لیکن دونوں صورتوں میں آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ اس لیے کہ دشمن کی کمانڈنٹ اور ان کی فوجیں بھی میری بہادری کے قصے آپ کو میرے مرنے کے بعد بھی سنایا کریں گے۔ یہ کہنا تھا بادشاہ سلامت کا۔ بادشاہ سلامت کے چہرے پہ بھی رونق آئی اور اس نے کہا واہ، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کیا بات ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، لو بھائی یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ شہزادے نے اپنی تیر تلوار اور گھوڑا لیا اور اپنے فوج کو باہر میدان میں اکٹھا کر کے ایک خطاب کیا۔ ان سے کہا دیکھو، جنگیں دنیا میں یہ پہلی جنگ نہیں ہے، اس سے پہلے ہزاروں جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ جنگیں مرد ہی لڑا کرتے ہیں، عورتیں نہیں لڑا کرتی، اور جیتا وہی ہے شان کے ساتھ جو میدان جنگ میں کھڑا رہتا ہے۔ بکری کی طرح، گیدڑ کی طرح 100 سال جینے سے بہتر ہے شیر کی طرح 2 دن جی لیا جائے۔ اور یہ بھی سنو، جو میدان جنگ میں ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے اور اگر وہ شہید بھی ہو جائے تو وہ صرف اپنے خون سے ہاتھ رنگتا ہے، مگر جو وہاں سے دوڑ لگاتا ہے نا میدان جنگ سے، وہ پورے لشکر کی جانیں خطرے میں ڈالنے کا موجب اور سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ دوسرے سارے لشکر کا حوصلے پست پڑنے لگ جاتے ہیں کسی اپنے ساتھی کو واپس بھاگتا ہوا دیکھ کر۔ اس لیے ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشنز ہوں گی، ڈو اور ڈائی، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، تیسری کوئی آپشن لے کر ہم نے میدان جنگ میں نہیں جانا۔ اب یہ وہ تقاریر تھی، یہ وہ الفاظ تھے جس کے ختم ہوتے ہی فوجیوں کے اندر ایک ایسا جوش و جذبہ، ایک ایسا جنون پیدا ہوا، ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی کہ وہ بے چین اور بے قرار دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، شہزادہ محترم، آپ ہمارے کمانڈنٹ ہیں، جلدی کریں، ہمیں میدان جنگ میں لے کے جائیں، ہم دشمن کے پرخچے اڑا دیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے، انہیں صفائے ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اب اس نے دیکھ لیا شہزادے نے کہ میری فوجیں ذہنی اور جسمانی طور پر لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ انہوں نے کیا، اب وہ لے کے اپنی فوج کو میدان جنگ میں جاتا ہے اور پوری زور اور شور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، گھمسان کا رن پڑتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تھوڑی فوج اس بہت بڑی فوج کو ملیا میٹ کر کے ان کا بھوسا بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ کچھ ہی 1-2 دن کی بات ہوتی ہے اور وہ شہزادہ کامرانوں اور فتح کو سمیٹتا ہوا کامران ہو کر واپس اپنے ابا حضور کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور ان کا شاندار طریقے سے شاہی استقبال کیا جاتا ہے۔ ان کے والد صاحب نے دیکھ کر، سن کر، اپنے اس بیٹے کا آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور اس کو اپنے دل کے ساتھ پیوستہ کر لیا۔ یہ بات دوسرے شہزادوں کے لیے قابل ہضم نہیں تھی، اور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں بعد، اس سے پہلے جب یہ واپس آتا ہے نا شہزادہ، تو ایک اور بات جو بڑی اہم ڈائیلاگ تھا وہ رہ گیا۔ وہ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں ابا حضور آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو کمزور جسم اور ناتواں اور چھوٹا قد کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کمزور ہونا ان کی کمزوری ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ عقل مند ہونے کے لیے بہت بڑا ہونا یا بزرگ ہونا یا لمبے قد کاٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ عمر زیادہ ہونے سے تجربہ تو زیادہ ہو سکتا ہے، عقل زیادہ نہیں ہوا کرتی۔ عقل کسی کی میراث نہیں ہے، یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کسی سے اگر 1-2 خوبیاں
چھین لیتا ہے یا نہیں عطا کرتا تو اس کے بدلے میں اسے ہو سکتا ہے درجنوں خوبیوں سے نواز دیا گیا ہو، اور وہ مالا مال ہو ان خوبیوں سے جو ہر بندے میں نہیں ہوا کرتی۔ خیر، بادشاہ سلامت نے جناب اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا انعام کے طور پر، یعنی بادشاہ نے فرمان جاری کیا، شاہی فرمان، کہ میری وفات کے بعد میرا یہ بیٹا بادشاہ بنے گا۔ لو جی، یہ وہ وقت تھا جب بڑے بھائیوں نے سوچنا شروع کر دیا سنجیدگی کے ساتھ کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، یہ تو چھوٹا کالا کلوٹا اور ماڑا بدصورت آدمی ہم جیسے جوان اور اتنے پلے بڑے لوگوں کے ساتھ کے اوپر بازی لے گیا۔ انہوں نے کہا ابا حضور آپ نے یہ غلط کیا ہے، تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ زہر دے کر اس کو مار دیا جائے۔ انہوں نے اس کے کھانے میں زہر ملایا، اور زہر ملاتے ہی واپس جب لے کے آتے ہیں کھانا دربار میں، تو وہ کچن کی ایک کھڑکی سے خان سامہ نے ہلکا سا اشارہ کر دیا۔ شہزادہ چھوٹا فوری طور پر اپنی عقل و ذہانت کی وجہ سے سمجھ گیا، اور اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، ہاتھ کھینچ لیا۔ ابا حضور نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا ابا حضور کیا یہ ضروری ہے کہ دنیا سے سارے عقل مند جو ہیں وہ فوت ہو جائیں، مر جائیں، اور بے وقوف لوگ ان کی جگہ لے لیں؟ ہما ایک ایسا پرندہ ہے جو خوش قسمتی کی علامت جانا جاتا ہے، کہتے ہیں جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اگر پوری دنیا سے سارے ہما کا خاتمہ بھی کر دیا جائے تو پھر بھی کوئی بھی الو کے سائے میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ وہ دلائل تھیں جو سن کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے کہا ابا حضور میں کسی کی کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوشش ہو رہی تھی کہ کسی کو مار کر اس کی جگہ پہ بیٹھ جایا جائے۔ یہ تھی جی آج کی کہانی، مختصر کر دی ہے میں نے، اینڈ میں آ کے تھوڑی سی مجبوری ہے، مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ پروگرام ختم کریں۔ آج کا شعر پیش خدمت ہے جناب، بس تھوڑی سی دیر ہے، بس تھوڑی دیر کی خاموشی ہے پھر شور ہوگا، بس تھوڑی سی، صرف تھوڑی سی خاموشی ہے پھر شور ہوگا، تمہارا تو وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ جی یہ تھا آج کا شعر۔ آج کے سوال اور آخری سیگمنٹ کی طرف جلدی سے آتے ہیں۔ پچھلا سوال یہ تھا کہ یہ قیمتی دھات سلور جسے چاندی کہتے ہیں دنیا کے کون سے ملک میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے؟ جی اس ملک کا نام ہے، یہ بر اعظم امریکہ میں واقع ہے، وہ ملک ہے میکسیکو۔ اگلا سوال آج کا ملاحظہ نوٹ فرما لیں ڈائری میں، اور اگر آپ کو پتا ہے تو اس کا جواب کمنٹ میں لکھ دیجئے گا۔ یہ فرمائیں کہ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ بہت آسان سوال ہے، 5ویں کے جماعت کے بچوں کو بھی آتا ہوگا۔ بہت 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 آسان جواب ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کا اور جواب کا مجھے انتظار رہے گا۔ امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔